بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیا ہے ہم خوب جانتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق وہ ہوتا جو ہونا چاہیے تو اس طرح ذلیل و خوار نہ ہو۔ ہمارے دشمنوں کو یہ کہنے اور ہمیں حکم دینے کی نوبت نہ آتی کہ قرآن کریم کو اپنے نصاب سے خارج کر۔ دشمن سواری کرتا ہے دیکھ کر کہ مد مقابل کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور جب مد مقابل اٹھانے والا ہو بوجھ تو دشمن ترس نہیں کرتا، جڑوں کو کاٹ دیتا ہے، اور ہماری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، کٹ چکی ہیں، جو باقی ہیں ان کا نام و نشان بھی مٹایا جا رہا ہے۔ اللہ باقی رکھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن سے ان کے تعلق کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، وہ کیسے تھے؟ ایک مختصر سی حدیث میرے ساتھ سماعت فرمائیے اور گھروں میں لے کے جائیں، میں اور آپ سب۔ حضرات ائمہ ترمذی، حاکم اور ضیاء المقدسی نے، تین محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بوڑھے ہم بھی ہو رہے ہیں۔ کتنے ہیں میرے ساتھی؟ کوئی چھپائے نہ چھپائے، جو بوڑھا بوڑھا ہی ہے، کیوں رانا صاحب؟ بوڑھا بوڑھا ہی ہے، رنگ لگائے یا کیا کچھ کرے، بوڑھا بوڑھا ہی ہے۔ ہمیں بوڑھا کیا کس نے؟ اور انہوں نے جب ان سے عرض کیا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو اپنے بڑھاپے کا سبب کیا بیان؟ بوڑھا تو ہونا ہی ہے۔ ایک وہ بوڑھا ہونا ہے جس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، ایک وہ بوڑھا ہونا ہے جو ہم بھگت رہے۔ اللہ معاف کر۔ فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ اپنے بوڑھا ہونے کی نفی نہیں کی بلکہ جواب دیا جس کی تشریح ہے، ہاں میں بوڑھا ہوں۔ الفاظ کا ترجمہ نہیں، یہ شرح ہے۔ اور مجھے کس نے بوڑھا کیا ہے وہ سنیے، اور پھر میں آپ اپنے بڑھاپے کا ان کے بڑھاپے سے موازنہ کریں۔ فرمایا یقیناً مجھے، انگلیاں نکالیے الرہ نوازش، ہود نے یعنی سورت ہود نے، مجھے بوڑھا کیا کس نے؟ سورہ ہود نے۔ اور کس نے؟ سورہ الواقعہ نے۔ اور کس نے؟ المرسلات نے۔ اور کس نے؟ اما یتساءلون نے۔ اور کس نے؟
وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مجھے بھی، میرا بھی کوئی بال قرآن پاک کے موضوعات کو پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہوا ہے؟ قرآن میں جو غم کی باتیں ہیں، کیا مجھ پر ان کا اتنا اثر ہوا ہے کہ میں آپ کچھ بوڑھے ہو گئے ہوں؟ اگر کوئی ہوا ہے تو خوش نصیب ہے۔ کون ہے وہ اور کہاں ہے وہ؟ اس کا ماتھا چوم لے۔ ہمیں بوڑھا کیا ہماری اولادوں نے، ہمیں بوڑھا کیا ہماری برادریوں نے، ہمیں بوڑھا کیا ہمارے گھر والوں نے، ہمیں بوڑھا کیا ہماری سیاست اور چودراہٹ نے، ہمیں بوڑھا کیا ہمارے مال و دولت نے۔ اور کس نے بوڑھا کیا؟ رانا صاحب، کس نے بوڑھا کیا؟ کوئی دین نام کی چیز ہے جس نے مجھے آپ کو بوڑھا کیا؟ اور خوش نصیب ہے وہ جس کو قرآن کریم بوڑھا کرے، اور جس کو قرآن کریم بوڑھا کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں جوان رہے گا۔ کیسا جوان ہوگا کہ پیشانی پر کہ رخسار پر کوئی بال بھی نہ ہوگا، 30 سالہ نوجوان ہوگا۔ کتنی قوت ہوگی، عیش و آرام میں ہوگا۔ اور اسے قرآن نے دنیا میں بوڑھا نہ کیا، اللہ خیر کرے۔ ہم کیا فتویٰ دینے کی جرت کریں؟ اپنا کیا حال اللہ، اور میں آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ملک صاحب، مجھے آپ کو پتہ ہے سورہ ہود میں ہے کیا؟ پتہ ہے سورہ الواقعہ میں ہے کیا؟ المرسلات میں کیا بیان ہوا ہے؟ اما یتساءلون میں کیا بیان ہوا ہے؟ اذا الشمس كورت میں کیا کچھ ہے؟ ہم بوڑھے خاک ہوں گے؟ بوڑھا کرنے والی باتیں جن کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں۔ اور ایک بڑی تعداد، بات کھول دو رانا صاحب، میں آپ اپنے آپ سے پوچھے کتنی مدت ہوئی ہے ہمیں ہود پڑھے ہوئے؟ رمضان کو نکال دیجئے، 11 ماہ میں کتنی دفعہ میں آپ نے سورہ ہود 11 ماہ میں پڑھی؟ جواب اچھا ہے۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں ہم میں سے، اللہ سب کو بد نصیبی سے نکال دے۔ کسی کو تانا دے، کس بنیاد پہ کوئی دے؟ میرا کیا حال ہے؟ سب کے یہ بات ہے، کہنے والے سے شروع ہو کر سب کے لیے، کوئی مستثنا نہیں، مگر جس کو اللہ بچائے، اور اللہ کرے سب مستثنا ہو۔ اور کچھ بد نصیب یا خوش نصیب کیا ہیں وہ؟ ان کو رمضان میں بھی سورہ ہود پڑھنی نصیب نہیں۔ اللہ کے لیے بات ختم ہو رہی، اللہ کے لیے اپنی جانوں پر رحم، چیمہ صاحب جی اپنی جانوں پر رحم کریں، اولادوں پر ترس کریں، اولادوں پر ترس کریں، ان کا فائدہ پڑھائیں، دور انجینئرنگ، میڈیکل اور کیا خوب پڑھائیں، لیکن قرآن و سنت کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ بڑا ہمیں سمجھاتے ہیں لسٹ آف پرائرٹی، میری آپ کی اس بارے میں لسٹ آف پرائرٹی کدھر ہے؟ ترجیحات کی فہرست، نمبر 1 کو نمبر 1 رکھیں، نمبر 10 کو نمبر 10 بنائیں۔ نمبر 1 کو نمبر 2 نہیں کیا، سرے سے خارج کر دیں۔ ہمارے گھروں میں کتنے بچے ایسے ہیں جو قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک سورہ الفاتحہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، اور پوچھو MS ہے، اور پوچھو فارن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے آیا۔ چیمہ صاحب میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ ایسے ہی ہے؟ اللہ سے ڈریں، یہ ہمارا جنازہ پڑھیں گے، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے یا کیا کریں گے؟ دوسرے بات میں کیا نام دل نہیں چاہتے، کیمسٹری کی کوئی تھیوری پڑھیں گے،
बायोलॉजी की कोई बात सुनाएंगे हमारे जनाजे में खड़े होकर और बड़ी बहादुरी करेंगे, सर पे रुमाल बांधेंगे। अल्लाह से डरें, अपनी जानों पर रहम करें, अपनी सिमत को तब्दील करें। और ये दिन है, शायद आज आखिरी है या सेकंड लास्ट है, कुछ अल्लाह से मांगे और मांगने की इब्तिदा किताब और सुन्नत मांगे, बाकी चीजें भी मांगे। अल्लाह मुझे आपको हिदायत दे दे, मुझ पर और मेरी आप हम सब पर और हमारी औलादों पर रहम कर। अल्लाह उनको किताब और सुन्नत दे और दीगर चीजें भी दे, दीन दे और दुनिया भी दे, लेकिन दीन नंबर 1, दुनिया नंबर। अल्लाह हमारी सिमत दुरुस्त कर दे, तरतीबात की फहरिस्त ठीक कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।